تصور کریں کہ آپ نے ایک عظیم الشان ریاست کی بنیاد رکھی ہو، اپنی زندگی کا ہر لمحہ مطلب ہر ایک دن ایک امت کی تعمیر میں صرف کر دیا ہو، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی چند روز کے اندر آپ کی اپنی بیٹی کو اپنی ہی وراثت کے حق کے لیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے۔ یہ واقعی سننے میں کتنا بوجھل لگتا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں ہے۔ دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں جذبات، سیاست، قانون اور الہیت کی حدیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی جائیداد کی وراثت اور خاص طور پر باغ فدق کے اس تاریخی تنازع کی جس نے آنے والی صدیوں کے اسلامی فقہ کے خد و خال طے کیے ہیں۔ جی، اور اس کی اہمیت سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں میرا موقف یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر باقاعدہ وراثت اور ہبہ کے واضح قانونی اصولوں کا اطلاق ہوتا تھا، اور اس کی تائید قرآنی نصوص اور اس دور کے مروجہ عدالتی قوانین باقاعدہ کرتے ہیں۔ اور میں اس واقعے کو ایک ذرا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ ایک پیغمبر کی حیثیت محض ایک عام شہری کی نہیں ہوتی، رائٹ؟ وہ امت کا روحانی، اخلاقی اور ریاستی رہبر ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا مادی ترکہ کسی خاندانی وراثت میں منتقل ہونے کے بجائے ایک وسیع تر عوامی امانت یعنی صدقہ بن جاتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ خلیفہ اول کا وہ فیصلہ محض کسی کا حق چھیننا نہیں تھا، بلکہ ایک نوزائیدہ ریاست کے بقا کا مسئلہ تھا۔ صحیح۔ تو جب ہم وراثت کے عام قوانین کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً ایک واضح اور سیدھی لکیر کی توقع کرتے ہیں۔ قانون کی کتابیں بتاتی ہیں کہ کس وارث کا کتنا حصہ ہے، لیکن فدق کے معاملے میں یہ سیدھی لکیر اچانک الجھ جاتی ہے۔ اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے حقائق اور جائیداد کی نوعیت کو دیکھنا ہوگا۔ فدق کوئی عام زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ خیبر کے قریب ایک انتہائی سرسبز نخلستان تھا، اور سب سے اہم بات اس کی قانونی حیثیت ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کے تحت جو علاقہ لشکر کشی کے بغیر یعنی بغیر کسی جنگ کے فتح ہو اسے غنیمت نہیں بلکہ فے کہا جاتا ہے۔ اسلامی قانون بالکل واضح کرتا ہے کہ فے خالصتاً سربراہ ریاست یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اور ثوابدیدی ملکیت ہوتی ہے۔ تو میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جب ایک زمین شرعی طور پر ذاتی ملکیت تسلیم کی گئی تو اس پر وراثت کا قانون کیوں لاگو نہیں ہوا؟ دیکھیں، آپ نے فے کی تعریف بالکل درست کی ہے، لیکن آپ اس سیاق و سباق کو شاید نظر انداز کر رہی ہیں جس میں یہ جائیداد ریاست کی تحویل میں لی گئی۔ آپ اسے آج کے دور کی کسی ذاتی جائیداد کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ ذرا اس وقت کے مدینہ کی حالت پر غور کریں۔ یعنی معاشی اور سیاسی حالت؟ جی بالکل۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد اسلامی ریاست کو کس چیز کا سامنا تھا؟ چاروں طرف بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں۔ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جسے ہم تاریخ میں جنگ یمامہ اور فتنہ ارتداد کہتے ہیں۔ وہ ریاست کے وجود کے لیے مطلب ایک لرزہ خیز خطرہ تھا۔ ایسی صورتحال میں فدق محض ایک ذاتی باغ نہیں تھا، یہ اس نوزائیدہ ریاست کی معیشت کا پہیہ چلانے کا ایک انتہائی اہم ذریعہ تھا۔ یہ وہ مستقل آمدنی تھی جس سے مجاہدین کے گھوڑوں کا چارہ آتا تھا، اسلحہ خریدا جاتا تھا۔ میں ریاست کی ان ہنگامی ضرورتوں اور معاشی استحکام کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہی، لیکن کیا ریاستی ضرورت قانون کو بدلنے کا جواز بن سکتی ہے؟ اور اگر یہ واقعی صرف ریاست کے اثاثوں کو محفوظ کرنے کا ایک اصولی فیصلہ تھا تو پھر ہمیں تاریخی حوالوں میں ایک بہت بڑا تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ کس قسم کا تضاد؟ تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑی ہوئی جائیداد کے ساتھ دو مختلف رویے اپنائے گئے۔ غیر منقولہ جائیداد یعنی زمینیں اور باغات، ان سب کو تو حکومتی تحویل میں لے لیا گیا، لیکن دوسری طرف جو منقولہ جائیداد تھی یعنی ذاتی سامان، لباس، جنگی ہتھیار جن میں تلوار ذوالفقار شامل ہے اور سواری کے جانور، یہ سب ورثہ کے پاس یعنی حضرت علی اور جناب فاطمہ کے پاس ہی رہنے دیا گیا۔ اچھا،
یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے حجرے بھی ان سے نہیں لیے گئے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی جدید ریاست کسی حاکم کی وفات کے بعد کہے کہ جی حاکم کا سب کچھ قوم کی امانت ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ کے فارم ہاؤسز تو ضبط کر رہے ہیں لیکن آپ ان کے بینک اکاؤنٹس اور گاڑیاں رکھ سکتے ہیں۔ اگر حدیث واقعی یہ تھی کہ انبیاء کا سب کچھ صدقہ ہے تو یہ فرق کیوں روا رکھا گیا؟ آپ کی یہ جدید ریاست اور فارم ہاؤسز کی تشبیہ سننے میں بہت پرکشش لگتی ہے، لیکن یہ 7ویں صدی کے حجاز کے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ جسے دوہرا معیار کہہ رہی ہیں، میں اسے ایک انتہائی دانشمندانہ ریاستی ترجیح کے طور پر دیکھتا ہوں۔ آپ خود بتائیں، کیا ایک تلوار یا ایک خچر سے لشکر تیار کیے جا سکتے ہیں؟ ظاہر نہیں۔ بالکل۔ کیا ان سے مدینہ کے محتاجوں کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو ریاست نے ان اثاثوں کو نہیں چھیڑا جن کی معاشی حیثیت محدود تھی۔ ریاست کا ہدف ان پیداواری اثاثوں کو محفوظ کرنا تھا جو کمیونٹی کی بقا کے لیے ناگزیر تھے، اور جہاں تک ازواج کے حجروں کی بات ہے، وہ ان کی ملکیت کے طور پر نہیں چھوڑے گئے تھے، بلکہ ریاست نے ان کے حق رہائش کا احترام کیا تھا۔ اس اقدام کا مقصد کوئی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھا، یہ عبوری دور میں ریاست کی بقا کا کٹھن فیصلہ تھا۔ یہ دلیل بظاہر وزن رکھتی ہے کہ زمینیں ریاست کے لیے زیادہ کارآمد تھیں، لیکن میرا اصولی اختلاف یہ ہے کہ اسلامی ریاست چاہے کتنے ہی سنگین معاشی بحران کا شکار کیوں نہ ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے دیوانی اور عدالتی اصولوں کو ان کو بائی پاس نہیں کر سکتی۔ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ ایک ریاستی آڈٹ تھا، تب بھی اس آڈٹ کا طریقہ کار تو منصفانہ ہونا چاہیے تھا نا؟ آپ کا اشارہ عدالتی طریقہ کار کی طرف ہے۔ جی، فدق کے تنازع میں جس طرح قضاوت کی گئی وہ اسلامی قانون شہادت کی صریح خلاف ورزی تھی۔ میں ذی الید کے قانون کی بات کر رہی ہوں۔ ذی الید کا مطلب ہے حق قبضہ۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس شخص کے پاس کسی چیز کا قبضہ ہو، قانون اسے مالک تصور کرتا ہے۔ ثبوت لانے کی ذمہ داری چیلنج کرنے والے پر ہوتی ہے۔ اب تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ فدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی جناب فاطمہ کے تصرف میں تھا۔ وہاں ان کے مزدور کام کرتے تھے۔ جی، تاریخی طور پر یہ بات درست ہے۔ تو جب حکومتی اہلکاروں نے اسے تحویل میں لیا اور جناب زہرا نے اعتراض کیا تو قاضی نے الٹا انہی سے گواہ مانگ لیے۔ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے نکال دے اور جج مجھی سے کہے کہ ثابت کرو یہ گھر تمہارا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا یہ نقطہ، اور اگر یہ مدینہ کے دو عام شہریوں کے درمیان کسی عام جائیداد کا جھگڑا ہوتا تو یقیناً ذیلیت کا قانون منوعاً اسی طرح لاگو ہوتا۔ لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی عام دیوانی مقدمہ نہیں تھا۔ مقدمہ عام ہو یا خاص، ایک سیکنڈ، قانون کا ترازو تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، نہیں؟ قانون برابر ہونا چاہیے، لیکن قانون کے اطلاق میں فریقین کی حیثیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ریاست بمقابلہ فرد کا معاملہ تھا، اور وہ بھی اس جائیداد کا جو ریاست کے بانی نے چھوڑی تھی۔ خلیفہ کا کام یہ تعین کرنا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی جائیداد بطور سربراہ ریاست سنبھالی تھی اور کون سی خالصتاً ذاتی تھی۔ آپ قبضے کی بات کرتی ہیں، مگر ریاست کے نظریے سے فدق پیغمبر کے پاس بطور حاکم اسلام تھا۔ خلیفہ کی جانب سے گواہوں کی طلبی کوئی بدگمانی نہیں تھی، وہ نظام میں شفافیت لانا چاہتے تھے۔ اگر واقعی شفافیت لانی تھی اور قانونی تقاضے پورے کرنے تھے تو پھر وہ تقاضے خود عدالت نے کیوں ادھورے چھوڑے؟ جب جناب فاطمہ سے گواہ مانگے گئے تو انہوں نے پیش کیے۔ حضرت علی اور جناب ایمن نے صریح گواہی دی کہ یہ ہبہ تھا، یعنی تحفہ تھا، لیکن ان گواہوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ نصاب پورا نہیں۔ کیونکہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی شرط ہوتی ہے، رائٹ؟ جی، لیکن یہاں پھر ایک اور خلاف ورزی ہوئی۔ فقہ کا مروجہ اصول ہے اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اگر مدعی کے پاس ایک گواہ ہو تو قاضی مدعی سے قسم یا حلف لے کر فیصلہ دے سکتا ہے۔ لیکن اس مقدمے میں جناب زہرا کو قسم کی پیشکش تک نہیں کی گئی۔ کیوں؟
اور اس سے بھی بڑھ کر جب حضرت عمر اور عبد الرحمن بن عوف نے یہ گواہی دی کہ پیغمبر اس کی آمدنی مسلمانوں کے دفاع پر خرچ کرتے تھے تو اسے جواز بنا لیا گیا۔ تو کیا ان صحابہ کی گواہی اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ اس جائیداد کی نوعیت عوامی تھی؟ بالکل نہیں، یہ گواہی صرف اس بات کی تائید کرتی ہے کہ پیغمبر اس کا منافع کہاں خرچ کرتے تھے۔ اس سے ملکیت تو منسوخ نہیں ہو جاتی۔ مطلب میں اپنی فیکٹری کا منافع کسی یتیم خانے میں دے دوں تو فیکٹری ان کی تو نہیں ہو جائے گی نا۔ اور سب سے حیران کن بات، قاضی یعنی خلیفہ وقت اور فریق مخالف دونوں ایک ہی شخص تھے۔ قانون کی روح سے کوئی بھی فریق خود جج بن کر اپنے حق میں کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس پورے واقعے کو آج کی ماڈرن کورٹ روم کی نظر سے دیکھتی ہیں تو یہ خامیاں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں اس عبوری دور کے خلیفہ کے ذہن کو پڑھنا ہوگا۔ جناب ابوبکر کا فیصلہ کسی خاندانی انات کا نتیجہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ اس دعوے کو منوان تسلیم کر لیتے تو وہ ایک نظیر قائم کر دیتے کہ سربراہ کے زیر انتظام اثاثے وفات کے بعد اولاد کی جاگیر بن سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی ریاست کے لیے بہت خطرناک راستہ تھا۔ لیکن خیر، میں سمجھتا ہوں کہ قانونی موجغافیوں سے ہٹ کر اس تنازع کی اصل روح وہ الہیاتی اور قرآنی فریم ورک ہے جسے فریقین نے پیش کیا۔ یہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں تھا، یہ اس بات کا جھگڑا تھا کہ نبوت کا ترکہ ہوتا کیا ہے۔ اور میں بالکل اسی الہیاتی بحث کی طرف آنا چاہتی تھی، کیونکہ جب خلیفہ نے وہ مشہور حدیث پیش کی کہ ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے، تو جناب فاطمہ نے اس کے جواب میں براہ راست قرآن کی آیات پیش کیں۔ ایک ایسی ہستی جس کی پرورش وحی کے مرکز میں ہوئی ہو، اس کا قرآنی استدلال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جناب فاطمہ نے حضرت زکریہ کی دعا کا حوالہ دیا، اے پروردگار، مجھے ایسا وارث عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ جی، سورہ مریم میں۔ بالکل۔ مفسرین متفق ہیں کہ جناب زکریا کو اپنے چچازاد بھائیوں سے مال کے اڑائے جانے کا خوف تھا، کیونکہ علم اور نبوت تو وراثت میں برے لوگوں کو نہیں مل سکتی۔ تو قرآن یہاں صریحاً انبیاء کی مالی وراثت کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ حضرت داؤد تو ایک بادشاہ تھے، ان کے خزانے تھے۔ یہ کیسے مان لیا جائے کہ ان کی وراثت محض روحانی تھی؟ یہ استدلال یقیناً بہت طاقتور ہے، لیکن اس کی تشریح کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ میں احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ حضرت زکریا کا بنیادی خوف مال کے ضائع ہونے کا تھا۔ انبیاء کی تاریخ دیکھیں، ان کا مشن خالصتاً روحانی کمال کا تھا۔ حضرت زکریا کا خوف یہ تھا کہ دین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ وہاں وراثت سے مراد نبوت اور سلطنت کی زمام کار تھی، محض ضمیروں کی منتقلی نہیں۔ لیکن کیا مادی وراثت چھوڑنا کسی پیغمبر کے مقام کے منافی ہے؟ بات منافی ہونے کی نہیں ہے، بلکہ اس تصور کی ہے جو اسلام قائم کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہم پیغمبر کو عام جاگیرداروں کی طرح دیکھیں جو اولاد کے لیے زمینیں چھوڑتے ہیں، تو نبوت کا اعلیٰ مقام مجروح ہوتا ہے۔ حدیث کا اصل فلسفہ دراصل امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ نبی کا حقیقی خاندان کوئی خون کا رشتہ نہیں، پوری امت اس کا خاندان ہوتی ہے۔ ان کے مادی اثاثے پوری امت کی امانت ہوتے ہیں۔ میں آپ کی اس کائناتی تعبیر کی خوبصورتی کی قائل ہوں، سننے میں یہ دلکش لگتا ہے، لیکن جب حقائق کی کسوٹی پر پرکھیں تو یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ ذرا منطقی طور پر سوچیں، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ واقعی یہی تھا کہ وراثت کا عام قرآنی قانون ان کے خاندان پر لاگو نہیں ہوگا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے قریب ترین ورثہ کو اس اہم استثناء سے بالکل بے خبر رکھتے؟ آپ کا اشارہ حضرت علی اور جناب فاطمہ کی طرف ہے؟ جی ہاں، حضرت علی جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، وہ اس قانون سے بے خبر رہے۔ اگر جناب فاطمہ کو ذرا سا بھی علم ہوتا تو ان کے زہد کا یہ عالم تھا کہ وہ ہرگز دربار میں آ کر حق کا مطالبہ نہ کرتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابوبکر کی پیش کردہ اس حدیث کے اس وقت تنہا راوی وہ خود تھے۔ جس قانون کا اطلاق براہ راست اہل بیت پر ہونا تھا، وہ پورے مدینے میں صرف ایک شخص کو معلوم ہو، یہ بات عقل نہیں مانتی۔ میں تسلیم کرتا ہوں یہ اس واقعے کا سب سے چبھتا ہوا سوال ہے، لیکن میں اسے سازش کے بجائے اصولوں کے کڑے ٹکراؤ کے طور پر دیکھتا ہوں۔
حضرت فاطمہ اپنے شرعی حق کی بات کر رہی تھیں اور ان کے نقطۂ نظر سے وہ درست تھیں، جبکہ ریاست ایک نازک عبوری دور سے گزر رہی تھی اور وہ پبلک انٹرسٹ کو فوقیت دے رہی تھی۔ جناب ابو بکر نے جو فیصلہ کیا اس نے آئندہ کے لیے نظیر قائم کر دی کہ سربراہ کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی، سب کچھ پلٹ کر ریاست کے پاس جاتا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اس استحکام کی قیمت کیا تھی؟ ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا میں اپنے موقف کو سمیٹنا چاہوں گی۔ اگر ہم آج کی اس بحث کا جائزہ لیں تو قرآنی نصوص، جائیداد منقولہ کا دوہرا معیار اور ذیت کے اصول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی جائیداد پر جناب فاطمہ کے دعوے کو انتہائی مضبوط ثابت کرتے ہیں۔ اسے محض ریاست کی مجبوری کہہ کر رد کر دینا انصاف کے تقاضوں سے روگردانی معلوم ہوتی ہے۔ اور میں اس بحث کو اس طرح سمیٹوں گا کہ یہ مسئلہ دیوانی قانون کی کسی کتاب کا کوئی عام باب نہیں ہے جسے ہم کالے اور سفید میں بانٹ سکیں۔ یہ تاریخ کا وہ مقام ہے جہاں ریاست نے پیغمبرانہ ترکے کو ایک وسیع تر امانت کے طور پر تشریح دی، جس کا مقصد نوزائیدہ معاشرے کا دفاع تھا۔ ریاست نے ثابت کیا کہ انبیاء امت کے لیے اثاثے چھوڑتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جاگیریں نہیں۔ یہ ریاست اور خاندان کے درمیان حقوق کے تعین کا پہلا کٹھن مرحلہ تھا۔ واقعی آج کی بحث نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ محض زمین کے ایک ٹکڑے کا جھگڑا نہیں تھا، یہ قرآنی قوانین، ریاستی مفادات اور الہیاتی اصولوں کو ایک ساتھ سمجھنے کا مرحلہ تھا۔ ہم نے دونوں جانب کے مستند دلائل سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل، اور اس ایک واقعے نے آنے والی صدیوں کی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا جس پر آج بھی غور و فکر جاری ہے۔ اور جیسا کہ ہماری روایت ہے، ہم آج اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں۔ یہ ہم آپ پر یعنی اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان حقائق کی روشنی میں کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ کیا ہم تاریخ کے ان پیچیدہ واقعات کو ان کی تمام تر نزاکتوں کے ساتھ سمجھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اس سوال کے ساتھ ہماری آج کی یہ علمی نشست اختتام کو پہنچتی ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔